واقعہ سن لیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ آپ کے آگے آگے ایک دیہاتی آدمی بھی طواف کر رہا تھا۔ اس نے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ یا کریمو کا وظیفہ زبان پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ جس انداز سے وہ پڑھتا اسی انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے جاتے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، یا شباب، اے نوجوان، کیا تو میری نقل اتارتا ہے اور نقل اتار کر میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ لگتا تو ہے کہ تو بھی مسلمان ہے۔ تو نے میری نقل اتار کر میرا بہت دل دکھایا ہے۔ میں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اما تعرف نبیک یا اخ العرب، اے میرے عربی بھائی، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فما ایمانک بہ، تو پھر تیرا ایمان تو اس پر کیسے لے آیا ہے؟ کہا، آمنت بنبوتہ ولم اراہ وصدقت برسالتہ، میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی لیکن ان کی نبوت پر ایمان اور رسالت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا نبیک، میں تیرا نبی ہوں۔ یہ سن کر وہ انتہائی پشیمان ہوا اور پریشان ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ ہاتھ پاؤں چومنا اور چموانا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے اور میں کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوں۔ وظیفے کی بات ہوئی تو کہنے لگا کہ یہی وظیفہ میں پڑھتا رہتا ہوں اور یقیناً مجھے اللہ پاک پر یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا۔ عین اسی وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچایا اللہ پاک کی طرف سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، وَفَقَدْ نُحَاسِبُهُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ اس کو بتا دیں کہ ہم اس سے ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔ دیہاتی صحابی یہ سنتے ہی جوش میں آیا اور سادگی میں کہنے لگا، یا رسول اللہ، ان حاسبنی لأحاسبنہ، یا رسول اللہ، وہ اللہ اگر میرے ساتھ حساب کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ حساب کروں گا۔ یہ سادی طبیعت کے سادے جذبات سن کر صحابہ بھی تڑپ اٹھے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تو رب تعالیٰ سے کیسے حساب کرے گا؟ وہ حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ تو حساب کرنے پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ تو ہر کسی کا حساب کرے گا، تو کیسے اللہ پاک سے حساب کرے گا؟ کہا، اگر وہ میرا رب میرے گناہوں کا حساب کرے گا تو میں اس کی مغفرت کا حساب کروں گا۔ ان حاسبنی علی ذنبی حاسبتہ علی عفوہ، اگر وہ میری خطاؤں کا حساب کرے گا تو میں اس کے عفو درگزر اور معافی کا حساب کروں گا۔ وان حاسبنی علی بخلی حاسبتہ علی کرمی، اگر وہ میرے بخل کا حساب کرے گا تو میں اس کے کرم کا حساب کروں گا، رحم کا حساب کروں گا، جود و سخا، عطا اور بخشش کا میں حساب کروں گا۔ اس کی یہ پیار بھری باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے۔ منظر بڑا عجیب تھا، سارے صحابہ حیران و پریشان ہیں، تمام عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے جمع ہو گئے ہیں، بڑا ہجوم سا ایک بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ پاک آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور فرما رہے ہیں، اقلل من بکائک، آپ اتنا نہ روئیں، آپ اپنے رونے کو کم کریں، آپ کے رونے کی وجہ سے تو عرش اٹھانے والے فرشتے بھی بے قرار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس اعرابی کو بتا دیجئے، لا یحاسبنا ولا نحاسبہ فإنہ رفیقک فی الجنہ۔ آپ اپنے اس عربی اور سیدھے سادے طبیعت والے صحابی کو بتا دیجئے کہ نہ وہ ہم سے حساب کرے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ میرے دوستو،
یہ بات آپ کے علم میں لانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بہت کمزور سند کے ساتھ غیر مشہور اور غیر معروف کتابوں میں، غیر معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور کسی صحیح اور معتبر کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔